اسلام بھی یہی گائیڈ لائن دیتا ہے کہ مرد قوام ہے جی. وہ قوام کو جب آپ پہلے دن سے عادت ڈال رہے ہیں کہ اس نے سونا بھی بیوی کے لائے بستر پہ ہے, گھر بھی اس کا ان چیزوں سے سجتا ہے, گاڑی بھی نارملی ذرا سا کسی کا حالات اچھے ہیں تو گاڑی لازمی دی جاتی ہے, گاڑی میں بھی اس پہ بیٹھے گا جو بیوی لے کر آئی ہے, اس کو ذہنی طور پہ کہاں چلا جاتا ہے اور وہ کہاں یہ فرض ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں عورت کے لیے جو ہے وہ قوام کا رول پلے کروں. اچھا دوسرا ایک پرسپیکٹو میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, ہمارے یہاں یہ کیا جاتا ہے کہ نارملی بچیوں کو وراثت میں تو حصہ نہیں دیا جاتا, تو شادی پر اتنا کچھ دے دیا جاتا ہے یا کوشش کی جاتی ہے کہ چلو ان کا حصہ شادی میں جہیز کی شکل میں, پلاٹ کی شکل میں, کسی گاڑی کی شکل میں ان کو دے دیا جائے. اب ایک طرح سے تو ماں باپ کی محبت ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھائی وہ کام نہیں کریں گے کہ کسی کی ذمہ داری اٹھائیں گے, یعنی اتنی تلخ حقیقتیں ہیں ہماری سوسائٹی کی. تو ایک طرح سے تو لگتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ چلو ایک انصاف ہے کہ اپنی زندگی میں ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں, بٹ اس مرد کی بھی مینٹالٹی کیا رہ جاتی ہے؟ فیض صاحب میں کچھ باتیں ضرور یہاں کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ اس مرد یعنی اپنی بیٹی کے ساتھ انصاف ہے, میں نہیں سمجھتی یہ انصاف ہے, یہیں سے تو بے انصافی شروع ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مرد نے قوام بننا تھا آپ نے اسے پہلے تو فقیر بنایا, پھر آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی کے ساتھ انصاف کیا ہے. میرا خیال ہے نہ بیٹی کے ساتھ انصاف ہے نہ قوام کے ساتھ انصاف ہے. ہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ وراثت کو جہیز میں دے دیں, جہیز جہیز ہے اور وراثت وراثت ہے, وراثت ختم نہیں ہو جائے گی. جی بالکل, وراثت کا معاملہ کسی کے والدین یا جو بھی جس کا وارث بن رہا ہے تو اس کی حیات کے بعد کا ہے, اور یہ حیات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ود ان مینس ہونا چاہیے. اور یہ ہے کہ بیٹی کے لیے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور اگر یہ سب کچھ ہے تو لڑکے والوں کو بھی تو تھوڑی یعنی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک لڑکے کا ذہن کیوں خراب ہونے دیں, کیوں اس کو جو ہے وہ اتنا اسے احسان کے بوجھ تلے دبا دیں کہ پھر اس کی چیخیں نکلیں اور پھر جو ہے وہ آپس کے تعلقات ہی خراب ہو جائیں. کیونکہ یہ لا محالہ جو احسان کرتا ہے نا وہ کہیں اس کو ریئلائز کرواتا ہے, اور جب ریئلائز کرواتا ہے تو لڑکے کو تب سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ بات ہے, تو پھر وہ قوام بننے کی کوشش کرتا ہے. قوام بننے سے یہ مراد نہیں کہ کوئی کمانا شروع کرتا ہے یا اپنے باقی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے, یعنی وہ پھر ظاہر ہے کہ غصہ کرے گا اور تعلقات میں خرابی پیدا کرے گا, اور آپس کے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے جو نکاح کا مقصد ہے وہ فوت نہیں ہو جائے گا. یعنی نکاح تو اس لیے تھا کہ دونوں افراد محبت بھرے رشتے میں بندھیں, اور نکاح اللہ کے سائنس میں سے ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, یہ اللہ کے سائنس میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جن سے تمہارے لیے جوڑے بنائے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. تو جب سکون ہی نہ رہا تو نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ تو فوت ہو گیا. تو اس وجہ سے ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا چاہیے. اور یہ ہے تو انفارچونیٹ ریالٹی, مطالبات بھی اور پھر مطالبات کا پورا کرنا بھی, لیکن رشتہ کرتے ہوئے یہ ڈیسیژن کرنا چاہیے کہ رشتہ دینداروں میں ہی کریں. کس بنیاد پر؟ جی, دینداری کی بنیاد. سمپل سی گائیڈ لائن ہے.